حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، انسان آتے رہے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبران اعظام بھی مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ جب دنیا کا پہلا انسان اس دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے اسے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اسے ہدایت کا، اللہ اکبر، اسے رسول اور نبی بنایا۔ ان کے بعد انسانوں کی آبادی شروع ہوئی اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبران اعظام بھی آتے رہے۔ اللہ، کوئی نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، جب وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتا تو تیسرا نبی مبعوث ہو جاتا۔ اللہ اکبر، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ اکبر، جو بھی نبی دنیا سے جاتا دوسرا نبی آ جاتا۔ اب یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان کے بعد 570 سال تک اس دنیا کے اندر کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، کوئی رسول مبعوث نہ ہوا۔ اللہ، لوگ کفر و گمراہی میں پھنس چکے تھے، لوگ کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے، لوگوں کے اوپر کفر و گمراہی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اللہ اکبر، لوگ ایک دوسرے کا خون پینے پر تلے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے زمانے میں، ایسے دور کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر مکۃ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ انسان جس کے اوپر اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے، یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے بجائے لوگوں کے اور بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، بتوں کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، تمہارے یہ خدا نہیں ہے، یہ جانور تمہارے خدا نہیں ہیں، بلکہ ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم ان پر بار برداری کرو، ان پر سامان ڈھو۔ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ہدایت کی شمع کو روشن کیا جب دنیا تاریکی میں گھر چکی تھی۔ اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب کہتے ہیں کہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی آئے رسول آئے، چلے گئے دوسرے نبی آئے رسول آئے، وہ چلے گئے لیکن رسول اللہ ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، اور آپ ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ ساری دنیا کفر و گمراہی میں گھر چکی تھی۔ اللہ، حضور تشریف لائے، حضور نے اپنی شریعت کا اشاعہ کیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا اشاعت کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت چاروں طرف پھیلی، ادیان سابقہ، ملل سابقہ، شریعت سابقہ منسوخ کر دی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاتم النبیین کا تاج رکھ دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا صحرا پہنا دیا گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ قرآن نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ، یہ رسول، یہ خاتم الرسول ہیں، ان کے بعد کوئی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضور خود فرماتے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، ملل سابقہ منسوخ کر دی گئیں۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے جب مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا اے عمر اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہود کے مدرسے کے پاس سے گزرا اور گزرنے کے بعد میں نے توریت کی تلاوت کو سنا تو میں توریت کی تلاوت کو سننے لگا۔ یا رسول اللہ، میں توریت کی تلاوت سن رہا تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور آقا فرماتے ہیں اے عمر سن، اگر موسیٰ اس زمانے میں آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، انہیں بھی میری ہی پیروی کرنا پڑے گی اور میرے ہی دین کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت نے تمام شریعتوں کے اوپر
منسوخیت کی مہر ثبت کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کیا جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی شریعت نے تمام شریعتوں پر مہر لگا دی، منسوخ کر دی؟ اللہ اکبر۔ کیا پہلے کے نبی ان کی شریعتیں مٹ گئیں؟ کیا وہ نبی معاذ اللہ مٹ گئے؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ کا رسالت کا سورج ایسا چمکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اے محبوب، جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سب چاند تھے، اور تو سورج بن کر کے اس دنیا میں تشریف لایا، اور جب سورج نکلتا ہے تو تمام ستارے اور چاند چھپ جاتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، اور ستارے روشنی لیتے ہیں چاند سے۔ تو جب رسالت کا سورج جب اس دنیا کے اندر طلوع ہوا تو وہ نبی چھپ گئے، لیکن مٹے نہیں، مرے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک آن کے لیے موت دی۔ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق بہی جسمانی ہے۔